الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرشتوں اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ حالیہ کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے. اس کے سوا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا، اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلاف کیا کہ الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، کہ اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد اور حسد رکھتے تھے. اور جو کوئی اللہ کی آیت کا انکار کرے، یعنی ومن یکفر بآیات اللہ، جو کوئی اللہ کی آیت کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ بے شک اللہ حساب لینے والا ہے. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، اے نبی پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، حاجو کا، فقل اسلمت، تو کہہ دیجئے فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا اور میری اتباع کرنے والوں نے بھی. وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم، اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. اہل کتاب کے تعلق سے اس آیت میں ذکر ہے اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی توحید کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یعنی اللہ نے شہادت دی ہے کہ اللہ ہی کافی شاہد ہے، اور وہ شہادت دینے والوں میں سے سب سے سچا، سب سے عادل اور سب سے زیادہ سچی بات فرمانے والا. انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں اللہ خود گواہی دے رہا ہے
وہ تمام مخلوقات کے لیے الوہیت میں متفرد ہے، یعنی ایک ہے، تمام اس کے بندے مخلوق اس کے محتاج ہیں، جبکہ وہ سب سے بے نیاز ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں اور اصحاب علم کی گواہی کو بھی اپنی گواہی کے ساتھ ہی ملایا اور فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طریقے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، مشکلوں کو دور کرنے والا، تکالیف کو دور کرنے والا، اولاد دینے والا، اولاد چھین لینے والا، رزق دینے والا، روزی دینے والا، بلاؤں سے مصیبتوں سے دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کی توسل سے یا فلاں کے وسیلے سے مجھے یہ چیز مل سکتی ہے کیونکہ وہ بڑے اچھے ہیں، تو یہ اس کے اللہ پر یقین نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ کسی کو اللہ پر اگر پختہ یقین ہو تو پھر وہ کبھی بھی کسی کے در پر نہیں جاتا۔ ہاں، جو لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں دیکھو صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی سے کہتے تو اللہ کے نبی بارش نازل کر دیتے، اللہ کے نبی کسی بیمار کی بیماری کو دور کر دیتے، اللہ کے نبی کسی کو تکلیف ہوتی تو اس سے اللہ کے نبی دعا کرتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ تو کسی سے دعا کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کروا سکتے ہیں، جائز ہے۔ کوئی بھی نیک شخص نظر آئے آپ دعا کروائیں۔ لیکن میرا سوال ایسے حضرات سے ہے جو اس کو دلیل بنا کر قبر کی عبادت کو یا قبر میں سجدہ کرنے کو، اگر سجدہ بھی نہیں کر رہے ہو تو صرف وہاں پر پھول اور چادریں چڑھا کر ان سے وسیلہ لینے کو جائز قرار دیتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے صحابہ کرام نبی کے پاس آ کر نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ ایک حدیث، صرف ایک حدیث مانگ رہا ہوں، یا قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث، قرآن کی آیت بھی نہیں لا سکتے، حدیث بھی نہیں، صحابی کا کسی کا ایک عمل لا کر بتلاؤ، ایک عمل کسی صحابی کا کہ نبی کی وفات کے بعد وہ صحابی نبی کی قبر پر گیا ہو، چادر چڑھایا ہو، اور چادر تو دور کی بات ہے، کم سے کم دو تین پھول رکھا ہو اور نبی سے کہا ہو اے اللہ کے نبی مجھے یہ بیماری ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے۔ ایک عمل دکھاؤ، بس، بس ایک عمل، اس سے زیادہ میں مانگ ہی نہیں رہا ہوں، صرف ایک عمل۔ کیا ابو بکر نے مانگا؟ مشکل نہیں ہے ابو بکر پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ مشکلات آئیں، جنگ کے حالات ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ نے مانگا، اور چھوڑو عثمان رضی اللہ عنہ نے تو مانگا ہی ہوگا، کیونکہ ان کا تو گھر کو قید کر دیا گیا تھا نا، ان کو جو ہے تکلیفیں دی گئیں، پانی ان کے اوپر بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات تک روزے ہی میں رہتے، بس نیت کر کے افطاری کرتے، کچھ کھانے اور پینے کو نہیں تھا، وہ تو مانگے ہی ہوں گے میرے خیال سے۔ ہے کوئی دلیل؟ چلو عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں مانگا، علی رضی اللہ عنہ تو اہل بیت میں سے ہیں، وہ تو گئے ہی ہوں گے، وہ گئے ہوں گے نبی پر، کم سے کم ایک چادر تو چڑھائی ہوگی اللہ کے نبی پر، یہ اتنا تو کہا ہوگا کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی پریشانی ہوئی ہے، آپ اپنے وسیلے سے یہ دور کر دیں۔ ایک ایک دلیل بھی نہیں ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنی بھی تم کام کر رہے ہو درگاہوں پر، یہ سارا جو ہے کاروبار ہے، بزنس ہے۔ دیکھو وہ جو کرنے والے ان کے مجاور ہوتے ہیں نا، ان کی اولاد کو دیکھو، تمہیں پتا چلے گا، ایک امریکہ میں رہتا ہے، ایک لندن میں رہتا ہے، ایک جو ہے یورپ کے کسی کے جو ہے جگہ پر جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، اور یہ لوگ بھی جو ہے اپنی چھٹیاں منانے، کوئی جو ہے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے تو کوئی جو ہے لندن جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر جو ہے جیب ڈھیلی کرو
اور یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ خیر کرے۔ اس مقام پر علماء کی، آگے پڑھتے ہیں، اس مقام پر علماء کی یہ ایک عظیم خصوصیت ہے، اور قائما بالقسط، وہ اللہ یعنی انصاف کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تمام احوال میں اسی طرح لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق عبادت نہیں ہے، یہ سابقہ بات کی تاکید ہے، یعنی اللہ نے تاکید کی۔ العزیز الحکیم، وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے، یعنی وہ اس قدر غالب ہے کہ عظمت و کبریائی میں اس کی جناب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے تمام اقوال و افعال، شرع و قدر میں حکمت والا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ ہی حکمت والا، اللہ ہی قادر، اللہ ہی غالب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو قصے کہانیاں ہوتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے جو فلاں نے کر دیا، تو وہ ایک قصہ سنا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ وہ ایک صاحب مر گئے تھے، جو ہے اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں جو اس کی عبادت کرنے والی، یا یہ کہیں کہ اس کو ماننے والی عورت تھی، وہ پیر کو، تو وہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ اس دن وفات پا گئے، آپ کیسے وفات پائے؟ تو وہ صاحب اٹھ کے کہتے کہ چلو تم کہتی ہو تو آج نہیں مرتا، کسی اور دن مر جاتا ہوں، اللہ خیر کرے۔ یہ ایسے قصے اور کہانیاں، اور ہماری قوم سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ہماری قوم کے پاس اتنی عقل ہے کہ اس بیچارے کو کہا جائے کہ بھائی یہ 10 کی نوٹ دے کر اگر اس کو کہوں کہ یہ 50 کی نوٹ ہے، یہ 100 کی نوٹ ہے، یا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں 200 کی نوٹ ہے، تو وہ سمجھ جائے گا نہیں یہ تو 10 روپے ہے، آپ کیسے بول سکتے ہیں جو ہے 200 کی نوٹ ہے۔ اس کو یہ کہہ دوں کہ عبد القادر جیلانی صاحب جو ہے اللہ سے لڑ گئے تھے، اور اولاد نہیں ہو رہی تھی، جس کو ہمیشہ نہیں ہو رہی تھی، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اللہ تو کیسے اولاد نہیں دے سکتا، تو تیرے کو دینا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ ترنت مان لیتا ہے انسان۔ یعنی اتنے کورے ہو چکے ہیں عقل سے کہ دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی، یعنی دلیل مانگنا یا قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لینا، اس کو تصور ہی نہیں کرتے۔ صرف دنیا داری میں کوئی ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، کہتے ہیں ہماری عقل ہمیں بیوقوف بنائے گی، بزنس میں ہمیں تم جو ہے ناکام کرو گے، اور دین میں کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں۔ تو یہ جہالت جو ہے آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی، یہ جہالت آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے اگر آپ توبہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پھر دین اسلام، یہ دین اسلام ہی ہے، یعنی اللہ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام۔ اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اسلام یہ ہے کہ ان تمام رسولوں کی اتباع کی جائے جنہیں اللہ نے مختلف اوقات میں مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسلام کیا ہے؟ تمام رسولوں کی اتباع کی جائے جنہیں اللہ نے مختلف اوقات میں مبعوث فرمایا، حتیٰ کہ ان کے سب سے آخر میں، ان سب کے آخر میں، یعنی ہمارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اپنے تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی آپ کے دین و شریعت کے سوا کسی اور دین و شریعت کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اس سے ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی دین ہو، چاہے کوئی بھی شریعت ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جانچنے کا، ماپنے کا، دین کو پرکھنے کا جو پیمانہ ہے وہ واضح ہے۔ ہم قرآن، کوئی کہے گا کسی کی بات کو جانچنے کا جو پیمانہ ہے نا، کسی کی بات کو جانچنے کا دین کے اندر واضح ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بات کہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ قرآن پر لائیں گے، حدیث پر لائیں گے، اگر اس کے مطابق ہے، دلیل موجود ہے قرآن و حدیث میں، اس کو لیں گے، اور دلیل نہیں موجود ہے تو اس کے منہ پر اس بات کو ماریں گے، ہم اس بات کو قبول ہرگز نہیں کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں مان لیتے ہیں، وہ سب مل کر رہیں گے، اختلاف کیوں برپا کر رہے ہو؟ اختلاف کی وجہ ہی نہیں ہے، اسلام صاف کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اختلاف تو دور کی بات، اختلاف تو ہے ہی امت میں، لیکن کوئی اور کچھ اور لے کر آئے کہ تم ان کو نہیں، تم ان کو نبی بنا لو، تم ان کو بولو کہ علی رضی اللہ عنہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔
نہیں مانیں گے ہم؟ کہیں گے نہیں آنے دو، ان کو بھی آنے دو، وہ بھی تو اچھے ہی لوگ ہیں، کیوں آنے دیں گے ہم؟ ایک ایسا شخص جو واضح طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کو تمام نبیوں سے افضل قرار دے رہا ہو اللہ کے نبی کے بعد، یہ تو واضح طریقے سے جو ہے انبیاء کرام کی توہین ہو رہی ہے یہاں پر۔ نبی نبی کا درجہ رکھتے ہیں، صحابی صحابی کا درجہ رکھتے ہیں، صحابہ کو نبی کا درجہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ نبی جتنے ہیں وہ سارے نبی ہیں، ہاں، اور ان ساروں پر ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور نبیوں کے سردار بھی ہیں آپ، تو اللہ کے نبی کو یہ درجہ ملا ہے۔ لیکن سارے نبیوں کو ماننا ہم پر واجب اور ضروری ہے، ایسا نہیں کوئی انکار کر دے کہ بھئی ہم صرف نبی کو مانیں گے، ابراہیم آئے ہی نہیں تھے، موسیٰ آئے ہی نہیں تھے، عیسیٰ تھے ہی نہیں، نہیں، ایسا کوئی شخص کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ تو ہر لحاظ سے صرف دین کو فالو کرنا ہے، اور وہ بھی اسلام، جو دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، ٹھیک ہے، صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے نزول کی حجت پوری ہونے کے بعد اختلاف کیا، پس فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، یعنی ان میں بغض ہو گیا، ان میں دشمنی ہو گئی، یعنی بعض نے بعض سے ضد کی، حسد، بغض اور دشمنی کی وجہ سے حق میں اختلاف کیا۔ یہ اہل کتاب ہیں جن کو کتاب ملی تھی، چاہے وہ انجیل کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ تورات کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ زبور کے ماننے والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، بعض کے بغض نے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کے تمام اقوال و افعال میں اس کی مخالفت کرنے لگیں، خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، حق ہی ہو، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہونے لگے۔ پھر اللہ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے، یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں جو نازل فرمایا اس کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ اسے اس کے بدلے میں سزا دے گا، اور اپنی تکذیب پر اس کا محاسبہ، یعنی جو اس نے جھٹلایا ہے اس پر اس کا محاسبہ فرمائے گا، اور اپنی کتاب کی مخالفت پر اللہ سزا بھی دے گا۔ تو سمجھ میں آیا مسئلہ کہ یعنی اللہ کی آیت کا انکار کیا ہے؟ اللہ کی آیت کا انکار یہ ہے کہ اللہ کی آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ کے نبی نے یہ چیز ارشاد فرمائی، اور کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا، میری سمجھ میں ایسا آ رہا، میرے من میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کل قبل اس کے کو آگے پڑھیں، آج کل بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو تفسیر بالرأی کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کتاب نہیں، کسی محدث یا کوئی مفسر قرآن کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ اپنی تفسیر، یعنی ہماری سمجھ میں آیت ایسی آ رہی ہے، ہم اس کو ایسے سمجھ رہے ہیں، یہ گمراہی کا سب سے بڑا نتیجہ ہے، یہ گمراہی کا سب سے، اور سبحان اللہ، کرنے والے بھی وہ ماشاءاللہ جن کو عربی کی عین بھی نہیں آتی، ان سے پوچھ لو کہ فعل فاعل مفعول کیا ہوتا ہے، تو آنکھیں ایسے جو ہے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے عربی میں، ہاں، تو یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں ان کی۔ لیکن ان سے قرآن کا ترجمہ نہیں، قرآن کا ترجمہ لفظی کرنا ہے، ہمیں لفظ بلفظ ترجمہ کرنا ہے، اور اس کے چکر میں آ کر وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، تفسیر قرآن مجید کی آیات کی جو تفسیر ہوتی ہے، وہ تفسیر ہم جو مفسرین گزرے ہیں، جنہوں نے دلائل پیش کیے، جن کے ذریعے سے ہم پڑھ رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے، اسی طریقے سے دوسری تفاسیر ہیں، ہم ان سے جو ہے کیا کہتے ہیں تفسیر لیں گے، ٹھیک ہے، انہی کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن کوئی اپنی طرف سے قرآن کی کوئی تفسیر کرتا ہوں میری سمجھ میں ایسا آ رہا ہے، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، بہت سی تفسیر، طبری ہے، قرطبی ہے، بغوی ہے، بہت ساری تفاسیر ہے، جلالین ہے، ٹھیک ہے، تفسیر بیضاوی ہے، بہت ساری تفاسیر ہیں جو اہل علم نے تفسیر کی ہے، ان میں سے ایک بہترین تفسیر ابن کثیر ہے۔
تو یہ چیز ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز ارشاد فرمائی، ہماری سمجھ میں ایسا نہیں، آپ کی اور ہماری سمجھ کام نہیں دیتی ہے، جو اہل علم نے بتلایا ہے سمجھایا ہے صحیح طریقے سے دلائل کے ساتھ اسی کو فالو کرنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے پیغمبر پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں، یعنی اللہ کی توحید میں جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو کہنا کہ میں اور میرے جو آ، پیروکار ہیں، جو پیروی کرتے ہیں، تو اللہ کی فرما بردار ہو چکے ہیں، میں تو اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کی خالص عبادت کرتا ہوں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، جس کا کوئی بیٹا اور جس کی کوئی بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طریقے سے ذکر فرمایا میں اللہ کی عبادت کرنے والا، شرک سے بچنے والا، میرے پیروکار بھی یہی ہیں، وہ من اتبعن یعنی جنہوں نے میرے دین کو قبول کیا، وہ بھی وہی بات کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ ایسے ہے جیسے اللہ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کام دیا گیا کہ آپ دین پہنچائیے، ہدایت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی کا کام تھا کہ آپ قرآن و سنت کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کے دلوں میں بات ڈالیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جنت اور جہنم کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طریقے سے کہا کہ اگر وہ انکار کرے، وہ آپ سے لڑائی جھگڑا کرنے لگیں، تو صاف کہہ دیجئے کہ میں اور میرے پیروکار اللہ کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اسلام سب لوگوں کا دین ہے اور نبی کو سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے یہ سب کا دین ہے، جیسے آگے پھر اللہ نے اپنے عبد اور رسول یعنی بندے اور رسول محمد الرسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ اہل کتاب کی دونوں ملتوں یعنی یہود و نصارہ اور ان پڑھ مشرکوں کو اپنے طریقہ و دین اور شریعت میں داخل ہونے کی دعوت دے، چنانچہ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیں کہ کیا تم اللہ کی فرمانبردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو تحقیق ہدایت پا گئے، اور اگر آپ کا کہنا نہ مانے تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ذمے ان کا حساب ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، وہ نہیں مانتا، تو اس کو ہم بار بار نصیحت، اور جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہم نصیحت کرتے رہیں گے، بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، لیکن دشمنی نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، وہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ صحیح راستے پر آئیں گے یا نہیں، لیکن یہ کہ وہ نہیں مان رہا تو بس ختم، ایسا غصہ، کئی دفعہ کئی لوگ ایسے غصے میں آ جاتے ہیں اور چڑ جاتے ہیں کہ دشمنی پال لیتے ہیں یا کئی دفعہ مارنے اور پیٹنے پر اتر آتے ہیں، یہ ہرگز یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، اور نہ یہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں یہ ان کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارا کام نبی نے واضح طریقے سے بتایا، قرآن نے بتایا کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ پیغام پہنچائیے، ہمارا بھی کام وہی ہے کہ ہم تک جو چیزیں آئیں قرآن و سنت کی ہم وہ پہنچا دیں، مانے نہ مانے ان کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ذمے پھر قیامت اللہ کے ذمے ان کا حساب ہے، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے، جو وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کی تمام کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، اس لیے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے ہدایت کا مستحق کون ہے اور ضلالت کا مستحق کون ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کام کرتا ہے اس کی بابت اس سے یعنی سوال نہیں ہوگا، یعنی اس سے سوال نہیں کیا جائے گا،
اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان پر یعنی سوال ہوگا، یعنی ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس کا سوال نہیں ہوگا، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس سے کہاں سوال ہوگا؟ لیکن بندوں سے سوال ہوگا کیونکہ وہ مخلوق ہیں، پوچھنے والا اللہ ہے، اور یہ بھی اس کی حکمت و رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر آیت کریمہ اس بات کی صحیح دلیل ہے کہ رسول کو ساری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا گیا، جیسا کہ آپ کے دین سے یہ بات، یعنی آپ کے دین سے یہ بات بداہتاً معلوم ہوتی ہے، اور کتاب و سنت کے بے شمار دلائل سے بات ثابت ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندوں پر فرقان قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن مجید اسلام ہم پر نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ پورے جہاں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی سارے جہاں کے لیے نبی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، سب کے لیے اللہ کے نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ لوگ دین کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اور ان تک دین کو پہنچانا اہل علم کا کام ہے۔ اس کے بعد وہ دین مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی ساری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اگر سوچے کہ اللہ کے نبی صرف ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، قرآن بھی سارے لوگوں کے لیے ہے، صرف کسی مسلمان شخص کے لیے نہیں۔ بھئی یہ قرآن صرف مسلمانوں کا ہے، کسی غیر مسلم کا نہیں، ان کا بھی حق ہے، کیونکہ قرآن سب کے لیے اترا ہے۔ اسے پڑھیں گے، اسلام پر آئیں گے، اور ایسے واقعات بے شمار ہیں کہ لوگوں نے قرآن پڑھا اور دین اسلام کو قبول کیا۔ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حد تواتر تک پہنچی ہوئی احادیث ہیں کہ نبی نے دنیا کے بادشاہوں اور مختلف انسانی گروہوں یعنی عرب و عجم، اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں کو خطوط لکھ کر دعوت اللہ دی تاکہ اس سلسلے میں اللہ کے حکم کی اطاعت بجا لائے۔ امام عبد الرزاق نے معمر سے، انہوں نے حمام سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس دین پر ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ واضح طریقے سے اسلام نے وضاحت کر دی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر کسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کالے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے نبی نہیں ہے، گورے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے نبی نہیں ہے۔ اب ہر کوئی، یعنی جو بھی کیا کہتے ہیں، کالا ہے، گورا ہے، لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، جو بھی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا ہے، پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کان النبی یبعث الی قومی خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، ہر نبی کو خاص اسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کس کی اتباع کریں گے تو جنت میں جائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ان کی اتباع نہیں کریں گے، دنیا میں کتنے بھی اچھے کام کر لو، کتنی بھی نیکیاں کر لو، کتنے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے راستے میں کتنا بھی جو ہے خرچ کر لو، اگر انہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، ان کا یہ پورا کا پورا کام رائے گا جائے گا۔
رائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ان کو سب دے دے گا، یعنی دنیا کی سب نعمتیں ان کو نواز دے گا، سب کچھ اللہ دے گا ایسوں کو، لیکن آخرت میں اللہ ایسوں کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے جو آج ہم نے سیکھی الحمدللہ، ہم تک آئی۔ انشاءاللہ آیت نمبر 21 اور 22 آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی موحد بنائے، اللہ ہی سے مانگنے والا بنائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔